بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مفاہمت کے بادشاہ سابق صدر آصف زرداری نے آج میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم کے ساتھ دبئی میں ملاقات کی۔ یہ مفاہمت کا بادشاہ میں نے اس لیے کہا کہ لوگ کہتے ہیں اور وہ اس حوالے سے جانے پہچانے بھی جاتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ مفاہمت کی بات تو محترمہ بے نظیر بھٹو ایک کتاب لکھ کر کے گئی تھی۔ اپنی زندگی میں انہوں نے جو کتاب لکھی تھی وہ مفاہمت کے نام سے آئی تھی، ریکنسیلیشن۔ اور وہ مفاہمت صرف ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر بھی چاہتی تھی۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ ایسا طریقہ کار اختیار کر لیا جائے کہ انتقام کی سیاست بند ہو جائے۔ ان کے والد انتقام کا شکار بنے تھے، وہ خود انتقام کا شکار بنی۔ ان کو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ وہ انتقام کا شکار بنیں گی، لیکن ممکن ہے کہ چھٹی حص یہ کہہ رہی ہو کہ وہ انتقام کا نشانہ بن سکتی ہیں اور وہ اپنی بات سن رہی ہیں۔ جس وقت وہ شہید ہو گئیں تو پاکستان کے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ہر طرف آگ لگ سکتی تھی۔ جو تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہوئی اسے آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ دے کر ختم کر دیا۔ چین ہو گیا، لوگوں میں اطمینان ہو گیا کہ ہم نے یہ کچھ نہیں کرنا جو ہم سے کسی نے کروانے کی کوشش کی یا ہم غصے میں آ کے کر رہے تھے۔ ان کے صاحبزادے نے بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ 100 اختلاف کیا جائے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پاکستان کا دستور دینے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کلیدی کردار تھا۔ قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ مسلم امہ کے لیے، مسلم دنیا کے لیے انہوں نے بلیک گولڈ کی اصطلاح استعمال کی تھی کہ تیل کو کالے سونے کے طور پر استعمال کیا جائے اور اس دولت کو مسلم دنیا خود کما کر حاصل کرے۔ ان حالات میں جس وقت وہ مفاہمت ہوئی لندن میں، اس میں اسحاق ڈار کا بھی حصہ تھا نیگوسیشنز میں، لیکن زیادہ کنٹریبیوشن جو تھا وہ محترمہ کا اپنا تھا۔ پرویز مشرف نے یہ کہا تھا کہ میں دونوں کو پاکستان نہیں آنے دوں گا۔ وہ دنیا سے چلے گئے، پہلے صدارت سے گئے پھر دنیا سے گئے، اور ان کو اس ملک کی عدالتوں نے جو سزا تجویز کی وہ پاکستان میں اب دی نہیں جاتی، لیکن بہرحال وہ سزا کاغذوں میں موجود ہے۔ کیا پاکستان کے انتخابات اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں؟ اب یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ دونوں مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ انتخابات کے نتیجے کے بعد مفاہمت کے ساتھ یا مفاہمت کے بغیر نہیں ہوگا، مفاہمت کے ساتھ ہی ہوگا، کولیشن گورنمنٹس ہوں گی، مخلوط حکومتیں بنیں گی، پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی، سندھ میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ اس میں JUI کا بھی رول ہوگا، ان دونوں بڑی پارٹیوں کا تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہ جو استحکام پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اب تو وہ اناؤنس کر چکے ہیں، کچھ لوگ بھی ان کے پاس الیکٹیبلز موجود ہیں، میرے اندازے کے مطابق جہاں کہیں انہیں کامیابی ملے گی وہاں ان کے لیے مشکل صورتحال بھی ہوگی۔ ایک رد عمل PTI کے ورکرز اور ووٹرز اور سپورٹرز کی طرف سے کم از کم اس پارٹی کے لیے حوالے سے ضرور آئے گا، اور یہ پارٹی اس کو کتنا سنبھالتی ہے، کتنا بکھیر دیتی ہے، یہ تو وقت ثابت کرے گا۔ میں آج اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن پاکستان کا اگلا صدر کون ہوگا؟ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اگر شہباز شریف، نواز شریف فیملی میں سے کسی نے ہونا ہے تو وہ تو ووٹوں کی اکثریت پر ہوگا کہ کون کس کو ووٹ دیتا ہے اور کس کے ارکان قومی اسمبلی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن کیا جس طرح اس وقت پاکستان میں PTI کا صدر ہے، اسپیکر قومی اسمبلی
پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، سینٹ کے چیئرمین باپ پارٹی سے وابستہ ہیں، ان کی میعاد اگلے سال مارچ میں ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یقیناً پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول ادا کریں گی، اور شاید بلوچستان سے پھر پاکستان کا چیئرمین سینٹ نہ ہو، ڈپٹی چیئرمین تو ہو سکے گا، چیئرمین سینٹ نہیں ہو سکے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کون ہوگا، اس پر بھی یقیناً بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو کوشش کر رہی تھی اپنی واپسی کی، اس کو جو زک پہنچی، اس زک کا علاج کیا کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں کتنی نشستوں پر انتخاب لڑے گی اور کتنی نشستیں وہ جیت کر آئے گی، یہ اس مفاہمت کے نتیجے میں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تجزیہ کار اس پر بحث کر سکیں گے، روشنی ڈال سکیں گے، اور حالات کے جو پیدا ہوں گے، حالات جس طرح پیدا ہوں گے وہ خود یہ بتا دیں گے کہ آگے چل کر کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن کے پی کے میں اور بلوچستان میں جمعیت العلماء اسلام کا اپنا ایک رول ہوگا، کسی حد تک جماعت اسلامی بھی ان دونوں جگہوں پر نظر آئے گی۔ پنجاب میں کیا ہوگا؟ پنجاب میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ 4 پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑیں گی، جن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی۔ لیکن پی ٹی آئی کا اپنا مستقبل کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی قیادت اس منصوبہ سازی کا حصہ تھی جو 9 مئی کے سانے کے لیے وقت سے پہلے کر کے رکھی گئی تھی۔ ایک طرف مفاہمت کی بات تھی، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے نتیجے میں جو اس وقت کچھ جگہوں پر آواز اٹھی، شدید آواز اٹھی، اس کو پاکستان کھپے کہہ کر روک دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا۔ میر جعفر اور میر صادق کی بات بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی تھی۔ وہ پاکستان کی فوج کے اندر کیا کروانا چاہتے تھے، اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ یا حالات اور واقعات بتائیں گے، وہ تفصیل جو سامنے آئے گی، یقیناً جن لوگوں کو ٹرائل کیا جا رہا ہے، جن کے مقدمات زیر بحث ہیں، یا جن کے مقدمات کے فیصلہ کے لیے مقدمہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا بھی ایک معاملہ ہے۔ آج سپریم کورٹ میں بھی بینچ پھر ٹوٹا پھر بنا، لیکن جناب چیف جسٹس نے فرمایا کہ ہمیں لائک مائنڈڈ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو پوری سپریم کورٹ کو لائک مائنڈڈ ہونا چاہیے، ججوں کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے انسانی حقوق پر، آئین پر، قانون پر۔ لیکن اگر ججوں کے اندر تقسیم ایسی ہو جائے کہ ایک اسٹے آرڈر دے کے اس کو لٹکا دیا جائے اور اسٹے آرڈر کی بنیاد پر فیصلہ نہ ہو سکے اور عدالتیں فعال نہ رہ سکے، تو پھر میرا تو کوئی قصور نہیں۔ پھر جناب چیف جسٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے۔ کیا نواز شریف واپس آئیں گے؟ وہ یقیناً واپس آئیں گے، لیکن میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے اگر آئیں گے بھی تو سپٹمبر کے بالکل شروع میں یا 10 دن بعد آئیں گے، تاکہ عمر عطا بندیال صاحب پاکستان کے چیف جسٹس ان کے آنے کے بعد نہ ہوں، اور جو عدالتوں کے معاملات ہیں وہ ان کی عدم موجودگی تو نہیں کہنا چاہتا، ان کے سابق چیف جسٹس بننے کے بعد اپنے انجام کو پہنچے، اور حتمی فیصلے کے لیے اگر سپریم کورٹ جانا پڑے تو عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ کا حصہ نہ ہوں۔ بینچ بنتے تو چیف جسٹس کی مرضی سے ہیں، لیکن وہ جو قانون پاس ہو گیا ہوا ہے، اس قانون کے مطابق اب تو 3 ججز مل کر فیصلہ کیا کریں گے، نظر ثانی کی اپیلوں کا بھی، ریویوز کا بھی، اور اس بات کا بھی فیصلہ کہ کیسے بننے چاہیے بینچز۔ کیا بینچز صوبوں میں جا کے کام کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں، سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ لائک مائنڈڈ تو جن کو کہا جاتا ہے وہ تو یہیں پہ ہیں، تو باقی کہاں ہیں؟ باقی لوگ کون ہیں؟ کچھ لوگ تو صرف اپنے چیمبرز میں بیٹھ کے ججز کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے ہی محترم ہیں، لیکن اپنا احترام، اپنی عزت، اپنا وقار انسان کے اپنے پاس ہوتا ہے۔ اگر ان حالات میں اس بات پر غور کیا جائے کہ پاکستان کا اگلا سیاسی منظر کیا ہوگا،
تو آج میرے پاس یہ کہنے کے لیے ہے کہ جو منظر بنتا نظر آ رہا ہے اگلے 1-2 روز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔